اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہے۔ جو سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں، وہ عورت ہے۔ خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گوری ہو، کالی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو۔ اگر بوڑھی ہے تو ینگ لکنگ ہو تو مرد کے لیے وہ کشش رکھتی ہے۔ لیکن مرد چاہتا کیا ہے؟ مرد چاہتا ہے کہ اس سے انجوائے کرے ایٹ ڈفرینٹ لیولز، گپ شپ بھی لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اسی طرح اس کے ساتھ سمائلز شیئر کرے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے۔ اور سمائلز کا الٹ، کبھی جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ بھی دیکھ کر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کی آنکھیں بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کا جسم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ لیکن مرد یہ چاہتا ہے بائی ہز نیچر کہ میں مفت میں یا بہت تھوڑی پیمنٹ کر کے اس سے ہر سٹیج پر انجوائے کروں۔ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں کو کیا انسٹرکشن دیتا ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی ماننے والیوں کو جو ان کی بیٹیوں کی مانند ہیں، کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو سمائل بھی پاس نہ کرنا۔ جب مرد کیا چاہتا ہے کہ ذرا اس کی تعریف کر کے، ذرا اس کو ایک کپ چائے پلا کر، یا اس کو کوئی اور مشروب پلا کر، یا اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے، یا اس کے شکل و شباہت کی تعریف کر کے، یا کسی اور ٹیلنٹ کی تعریف کر کے وہ اس سے انجوائے کرے جہاں تک وہ کر سکے۔ جس جگہ پر بھی عورت جو ہے وہ اس کے چکر میں گرفتار ہو جائے اس سے انجوائے کرے، جبکہ اللہ کا دین اسے منع کر رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص تم سے نکاح کر نہ لے، نکاح کا وعدہ بھی نہیں، سہانے خواب جتنے مرضی دکھائے، لیکن جب تک دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ جو ہیں وہ بھی عورت کے اپنے ہونے چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ بہت سے مرد ہیں جو کسی عورت کو ٹریپ کرتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں پہلے، لیکن اس سے کہتے ہیں کہ ذرا کچھ مصلحت ہے کہ میں اس کو خود اپنے وقت پر ڈسکلوز کروں گا، اور اپنے گواہ لے کے آتے ہیں، کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی نکاح کی، اور شو یہ کرتے ہیں کہ جو بچی یہ چاہتی ہو کہ نہیں یہ حرام راستہ ہے، میں نے اس کو اختیار نہیں کرنا، تو نکاح بھی رچا لیتے ہیں، اور 7-8 سال اس کی زندگی جو ہے اس کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے حالات اجازت نہیں دیتے، میرے بیوی بچے نہیں مانتے، آئی ایم سوری۔ اب وہ 8 سال اس بچی کے کہاں چلے گئے؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ دین جو راستہ بتا رہا ہے وہ عورت کے لیے سیکیور راستہ ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی وہی راستہ ہے، اس کے روٹی کپڑے مکان کا بھی وہی راستہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یوں ہی کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عورت اس کی وراثت میں بھی حصے دار ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عورت کی وراثت کا ذکر ہے۔ ایک بیوی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے، اور ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ ان کا کتنا حصہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں۔ وہ لوگ کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ذرا آپ کو ہیرا پھیری چکر چکر دیتے رہتے ادھر سے، لیکن یہ بات تو چوتھے پارے کے آخر میں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ترجمہ والا کرامتی اٹھا کر، کہ قرآن مجید میں وہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے تو اس میں واضح طور پر آپ کی منکوحہ بیوی جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج جو دنیا میں شور ہے وہ سب کیا ہے؟ اس سارے شور کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ بھی عرض کر دوں کہ وہ کیا ہے؟ اسلام سے بغاوت،
ویسٹ جو ہے اس کا نعرہ ہے آزادی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا، آپ میں سے جو حضرات ویسٹ میں گئے ہیں، برطانیہ جانے کا یا امریکہ جانے کا، کینیڈا جانے کا یا آسٹریلیا جانے کا، نیوزی لینڈ جانے کا، جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے، یہی ویسٹ کہلاتا ہے. کون سی آزادی ہے وہاں پر؟ آپ اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلا سکتے، اپنی مرضی سے مکان نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کسی جگہ کھڑے ہو کر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. پابندی ہے. آپ مکان میں جو نقشہ آپ نے پاس کرایا ہے اس میں اگر اینٹ یوں رکھی ہوئی تھی، آپ نے یوں لگا دی ہے، تو فوراً آپ کو آ کر جو سٹی کونسل ہے وہ آپ کو پوچھے گی کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے. یہ تو پاکستان ہے ملک جہاں پر آپ کو آزادی ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جیسے مرضی آپ گھر بنا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ جہاں مرضی ٹریفک کے قانون کو توڑ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں کہاں آزادی ہے؟ تو وہ آزادی جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے. تو اسی کا وہ اپنا مذہب، اپنا دین، اپنے نظریات کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے پہلے امریکہ سے شروع ہوئی تھی اور اب وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. اور پھر خود ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے دانشور مرد، ہماری دانشور عورتیں، اور کچھ عورتیں کہ جن کا پاکستان سے سوائے اس کے تعلق کہ وہ کبھی شاید پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں یا ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہو، وہ تشریف لاتی ہیں صرف یہ فساد پھیلانے کے لیے اور یہاں کی عورتوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے. گھر برباد ہو جائے تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے.